إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم مجرم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله والجهاد في سبيل الله قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرج من ذلك بشيء رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين محترم سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف اس وحدہ العاصر خالق و کائنات
مالک و ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، ہم لوگ جس مہینے میں داخل ہیں، شاید بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے، بہت ہی ایسے ہوں گے جس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ذی الحجہ کا یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے کہ بیچ کا مہینہ ہے یا آخری کا یا لاسٹ کا مہینہ ہے۔ علماء کرام کے چھوڑ کر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے ابھی سامعین جن کو یہ معلوم نہیں ہوگا شاید کہ ذی الحجہ کا کون سا یہ آخری مہینہ ہے یا بیچ کا مہینہ ہے۔ تو بہرحال افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم کو اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے عربی مہینہ کہ ہمارا مہینہ کون سا مہینہ سے شروع ہوتا ہے اور کون سے مہینے پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں بتا دے رہا ہوں، آج ذہن میں رکھ لیں، جس طریقہ سے انگریزی کے جو 12 مہینے ہیں اسی طریقہ سے عربی کے بھی 12 مہینے ہیں۔ عربی مہینہ کا شروعات ماہ محرم سے ہوتا ہے اور ذی الحجہ جو ابھی چل رہا ہے اس پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ انگریزی کا تو معلوم ہی ہے، جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر سے ختم ہو جاتا ہے، یہ بچہ کو معلوم ہے، لیکن عربی معلوم نہیں ہے۔ عربی کا جو سن چل رہا ہے 4446 چل رہا ہجری اور انگریزی 2025 چل رہا ہے، یہ سب بتا دے گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں عربی تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو معلوم کرنے کی توفیق دے۔ تو عربی مہینے کی یہ لاسٹ مہینہ میں ہم لوگ داخل ہیں، اور یہ مہینہ جو ہے ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے ایسے تیسے مہینہ نہیں ہے کہ جیسے تیسے چاہے ہم گزار دیں، نہیں۔ اس مہینے کی شروعات کی 10 دن ذی الحجہ 1 تاریخ سے لے کر یوم النحر یعنی قربانی کے دن 10 دن، یہ بہت ہی اہم دن ہے۔ 3 سال میں 365 دن ہیں اور عربی کے اعتبار سے 355 دن ہے، یاد رکھیے۔ انگریزی کے اعتبار سے سال میں 355 دن، عربی کے اعتبار سے 355 دن۔ تو 365 دن کے جو عبادات ہیں، جو ذکر اذکار ہیں، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، یہ 10 دن اس سے زیادہ امپورٹنٹ اہم ہے۔ جو ہم 10 دن اس مہینے کے شروع کے 10 دن میں ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے بقیہ دنوں کے مقابلے میں، کیونکہ بالخصوص اس 10 دن میں عبادت کرنا اللہ رب العالمین کو نہایت ہی پسند ہے، نہایت ہی محبوب ہے۔ جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک سورہ فجر کی 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہے اور ایک بخاری شریف کی حدیث ہم نے پڑھی ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر والفجر ولیال العشر، قسم ہے فجر کی اور راتوں کی۔ عبداللہ ابن عباس، ابو قتادہ، ابو ضحاک اور بہت سارے صحابہ سے منقول ہے، ثابت ہے کہ ولیال العشر سے مراد عشرہ کی یہ 10 دن ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، جس کو یوم النحر کہتے ہیں۔
قربانی کے دن کو یوم النحر کہتے ہیں۔ یہ 10 دن مراد ہے۔ 365 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان کے آخری عشرے میں عبادت جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، رمضان کے مہینے میں رمضان کے آخری عشرہ اور ذی الحجہ کے یہ 10 دن، یہ عشرہ کی عبادت اللہ رب العالمین کو نہایت مقبول ہے۔ ہمارے اسلاف 3 عشرہ کی نہایتی قدر کیا کرتے تھے، جس ذکر و اذکار میں لگایا کرتے تھے، قرآن کی تلاوتیں کیا کرتے تھے، نماز کی پابندیاں کیا کرتے تھے۔ وہ 3 عشرہ کون سی ہے جو ہمارے اسلاف اس کی قدر کرتے تھے؟ وہ عشرہ رمضان کی آخری عشرہ جس میں شب قدر آتی ہے۔ تو رمضان کی آخری عشرہ، ذی الحجہ کی یہ 10 عشرہ اور محرم کی 10 عشرہ، ان 3 عشرے کے ہمارے اسلاف اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اہتمام کے ساتھ اس کی آپ قدر کرتے تھے۔ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے لیے نیکیاں بٹورنے کی ایک موقع عنایت فرمائیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ، جس مہینے میں بہت ساری عبادتیں جمع ہوتی ہیں۔ تو یہ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، جس طریقہ سے ہم کو گزارتے گئے اور گزار رہے تھے، اس طریقہ سے یہ 10 دن آپ نہ گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما من ایام عمل الصالح فیہا احب الی اللہ فی من ہذہ الایام، یعنی ایام العشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کی عبادت سے بڑھ کے کوئی دن ایسا نہیں جس کی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول ہو اس 10 دنوں کے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر بھی اس 10 دن کی عبادتیں ہیں؟ قال والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنے سے بھی بڑھ کر ہے کس 10 دن کی عبادت کرنا۔ الا رجل خرج بنفسه وماله، مگر یہ کہ کوئی انسان، کوئی مجاہد اپنے ساز و سامان کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا اور وہ جہاد ہو گیا، شہید ہو گیا، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، اپنے ساتھ کوئی ساز و سامان لوٹ کر نہیں لایا، تو شہید کا درجہ تو مقام ہے، لیکن جہاد کرنے کے لیے گیا، اس سے بھی زیادہ اس مہینے کے 10 دن میں عبادت کرنا اللہ رب العالمین کو نہایت ہی مقبول ہے۔ تو ہمارا آج موضوع یہی ہے، عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت، فضیلت اور قربانی کے احکام و مسائل۔ تو یہ 10 دن کے عمل ہمیں اللہ رب العالمین کے ذرا قبول ہے، تو اس مہینے میں ہمیں کون کون سی عبادتیں کرنی چاہیے، کون سی عبادتیں مستحب ہیں؟ اس مہینے کے شروع کے 10 دن، شروع کے 10 ایام میں ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا پہلے اپنے آپ کو اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو بحیات رکھا، فی ذی الحجہ کا مہینہ عطا کیا، اور اس شروع کے 10 دن میں عبادت ہم کر کے اپنے آپ کو اللہ کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ موقع ملنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ چہ جائے کہ ہم موقع کو غنیمت نہ سمجھیں، یہ آپ کی بد نصیبی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں موقع پہ موقع دیتا ہے نیکیوں کو لٹنے کا، نیکیوں کو بٹورنے کا۔ چند مہینہ پہلے رمضان آیا تھا نیکیوں کا بٹورنے کا، جس نے بٹورا وہ خوش نصیب تھا، خوش نصیب جس نے نہیں بٹورا وہ بس نصیب میں شمار ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین تو ہم ان تمام انسانوں کے لیے
एक के बाद दीगरे नेकियां लूटने का, बटोरने का मौका देता है, लेकिन अफसोस हम और आप उस इनाम को, उस तोहफा को कबूल नहीं करते हैं। वक्त हमारे पास है, लेकिन हम वक्त को ज़ाय करते हैं। हमारे पास 24 घंटा हर एक के लिए है, गरीब के लिए, अमीर के लिए, साख के लिए, हर एक कास्ट के लिए, हर इंसान के लिए अल्लाह ने 24 घंटा बराबर रखा। किसी इंसान के लिए ऐसा नहीं है कि जो है 24 के बजाय एक्स्ट्रा कर दिया हो। हर एक इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 24 घंटा रखा है। लेकिन अपने नफ्स पे, दिलों पे हाथ रख के जो है सोचिए तो क्या 24 घंटे में हम कितने वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए निकालते हैं और कितने वक्त अपने काम की मसरूफियत में निकालते हैं। और हमारे नौजवान, आप ज़रा गौर करें कि हम अपने जो है ज़िंदगी की लम्हा लम्हा को हम किस तरह से गुजार रहे हैं। लगभग ले गए, लगभग ले आप में आज हम अब वक्त को गुजार रहे हैं। आज वक्त को ज़ाय करने का सबसे बड़ा अलमिया जो हमारे पास मोबाइल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या सबसे ज़्यादा जो वक्त ज़ाय होता है हमारे नौजवान तबका का। आज हमारी माँ बहनें भी कम नहीं हैं, वो भी आगे हैं वक्त को ज़ाय करने में मोबाइल के ज़रिए से। और हमारे नौजवान रात रात भर मोबाइलों में मशरूफ़ होकर अपनी नफ्स को जो है वो कर रहा है, ख़राब कर रहा है, अपने ज़हनों को ख़राब कर रहा है, नींदें उड़ा रहा है, नींदें को बेकार कर रहा है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात को पैदा किया, वजअलनल लैला लिबासन वजअलनन नहारा माशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साथ फरमाया कि लोगों, हमने तुमको दिन को पैदा किया काम काज करने के लिए, कमाने खटाने के लिए, मेहनत करने के लिए, और रात को मैंने इसलिए पैदा किया ताकि तुम आराम और सुकून करो। तो नींद भी अल्लाह की एक नेमत है जिसको हम नौजवान ज़ाय करते हैं। रात के एक बार 2 बजे तक जो मोबाइलों में लगे रहते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता हूँ। तो बहरहाल इस महीने में, इस महीने के 10 दिन जो हमें इबादत में करने जो मुस्तहब है, वो सबसे पहले हमें नमाज की पाबंदी है, वो भी तकबीर उला के साथ। ये नमाज ये सबसे आला, सबसे मर्तबा वाली इबादत है। तो आज इसमें हम बहुत सारे लोग पीछे हैं, तो खुसूसन जो पीछे हैं वो जल्दी आ जाएं। इस महीने की शुरू के 10 दिन को अहमियत और गनीमत समझें और नमाज की पाबंदी तकबीर उला के साथ करें। और ये नमाज तो ऐसी इबादत है, और इबादत ही के लिए अल्लाह ने हम तमाम इंसानों को पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को, जिन्नातों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मंशा भी पैदा करने का यही है कि वो नेकी करे। और नेकी में हम पीछे रहेंगे तो फिर सिला क्या मिलेगा? सिला तो अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए नमाज की पाबंदी करें इस 10 अय्याम में। इसी 10 अय्याम में पाबंदी करके छोड़ना दें। आगे मैं यही बता दूँ, ऐसा नहीं कि मौलवी साहब, मौलाना साहब के 10 दिन पढ़ लो। कहने का मतलब ये, नमाज तो हयात है जब तक सांस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त मुकर्ररा के साथ 5 वक्त की नमाज फर्ज कर दिया है मर्द औरतों पे। तो ये तहयात है, लेकिन बिलखुसूस इस 10 दिनों की बात हो रही है। इस 10 दिन में आप तकबीर उला के साथ और पाबंदी के साथ आप नमाज का एहतमाम करें। बाकी नमाज तो तहयात है जब तक आपकी सांसें, बीमार है लेटे हो, बीमार है तो जो है बैठ के पढ़े, बैठ के लेट के पढ़े, इशारे से पढ़े, नमाज तो कहीं भी माफ़ नहीं है। बहरहाल ज़िंदगी में किसी मौका पे, बहरहाल तो कहना यह है कि नमाज की पाबंदी करें। दूसरी चीज़ जो है इस 10 असरे में, 10 दिनों में जो दूसरा अमल है वो है रोज़ा। रोज़ा का एहतमाम करें। फ़र्ज रोज़ा के साथ देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना ऑफर दे रहा है। एक तो कुछ महीना पहले 1 महीना का हमको ट्रेनिंग दिया था रोज़े की शक्ल में कि हमारे बंदे और बंदियाँ रोज़ा रखकर अपने नफ्स को पाक साफ कर ले और एक किस तरीक़ा से मश्क कर ले, इस तरह से ट्रेनिंग कर ले कि उसकी ज़िंदगी में नमाज के वो पाबंद बन जाए, बुराइयों से बचने वाला बन जाए। इसीलिए मैं कहा था कि जिसने रमज़ान में पाकर और अपने आप को पाक व साफ किया, नमाज की पाबंदी की, कुरान की तिलावत किए, तो इंशाअल्लाह उस पर कायम व दायम रहेंगे। लेकिन जिन्होंने गंवा दिया उन्होंने बदनसीबों में अपना नाम दर्ज करा लिया। तो बहरहाल तो इस महीने की पहली अशरा यानी जुल्हिज्जा के अशरा में दूसरा जो अमल है वो रोज़ा है।
جس کو یوم عرفہ کے روزہ کہا جاتا ہے۔ حاجی لوگ وہاں عرفات میں ہوں گے، ہم لوگ غیر حاجی لوگوں کے لیے یہ روزہ جو ہے مسنون ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ جب کسی چیز کے بارے میں اہمیت معلوم ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی بھی انسان کو جب کسی چیز کی اہمیتیں معلوم ہوتی ہے تو اس طرف وہ رغبت کیا پیدا کرتا ہے، اس طرف وہ لپکتا ہے، جھپکتا ہے، وہ جاتا ہے۔ تو رمضان کے بعد، فرض روزہ کے بعد بہت سارے روزے ایسے ہیں جو ہم تمام انسانوں کے لیے فائدے کے اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو بٹورنے کے لیے موقع دیا۔ تو یوم عرفہ کا روزہ، جس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بتا رہے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یومی صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ و سنۃ التی بعدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یوم عرفہ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک سال پچھلے اور ایک سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ کو کتنا بڑا اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، کتنا غفور رحیم ہے کہ ایک روزہ ہم رکھتے ہیں یوم عرفہ کی، بقرعید سے ایک دن، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے، تو اللہ رب العالمین نے ایک سال جو ہم پچھلے گناہ کیے، آج سے لے کر پچھلے جو ہے گناہ کیے ذی الحجہ سے پہلے، محرم سے سٹارٹ ہوا تھا یہ مہینہ سال کا عربی کا، محرم کے 1 تاریخ سے لے کر اب تک جو گناہ کیے اللہ رب العالمین اس کو مٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ابھی کیے نہیں ہیں، ذی الحجہ پھر آئے گا اگلا سال 2026 میں، 1447 میں، تو 1 سال پہلے ابھی گناہ ہوا نہیں، 1 سال جو کیے وہ معاف کرے گا، 1 سال نہیں ہوا اللہ رب العالمین پہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو کتنا اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے۔ تو اسی لیے ہم اور آپ بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے اس یوم عرفہ کے روزہ کی، تو ہم لوگ ایک ماحول بنائیں اپنے گھروں میں، بچے جو روزے کرنے کے لائق ہیں، ایک ماحول بنائیں، سب کو شیری کے لیے اٹھائیں اور یوم عرفہ کی روزہ رکھیں، اور 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا گناہوں کی معافی کروا لیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگ تو قدم پہ گناہ کرتے ہیں، قدم پہ گناہ کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کوئی ایسی لمحہ نہیں ہے جو ہم سے گناہ نہیں ہوتی ہو۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو اس گناہوں سے معافی تلافی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آفر دے رہا ہے، اس آفر کو ہم قبول کیجیے اور یوم عرفہ کی روزہ آپ رکھیے۔ اللہ رب العالمین اپنے گھر میں اپنے اہل ویال، اپنے بچے سب کو رکھوائیے اور سب کو بیدار کروائیے۔ اللہ رب العالمین 1 سال پچھلے اور 1 سال ابھی ہوا نہیں، آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے رکھنے کی، آمین۔ اس کے بعد اس کو جو عشر ذی الحجہ میں جو عمل کرنے کا ہے وہ ہے ذکر و اذکار۔ ما من ایام اعظم عند اللہ احب للہ فی عمل اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے کی پہلے عشرہ کی ذکر و اذکار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت عظمت والا ہے۔ والتحلیل والتکبیر والتحمید، وہ کیا ہے ذکر و اذکار؟ وہ والتحلیل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد، والتحمید سبحان اللہ الحمدللہ، والتکبیر اللہ اکبر۔ ان الفاظ کی عشرہ ذی الحجہ میں بکثرت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دکانوں پہ آپ کام کر رہے ہوں، دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، چوراہوں پہ ہوں، گھر پہ لیٹے ہوئے ہوں، کسی کام میں مصروف ہو، آپ گانا نہ سن کے اور دیگر چیز نہ سن کے آپ اس چیز کو اس اہتمام کیجیے۔ اس 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس 10 دن کی ذکر و اذکار بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پسندیدہ ہے، تو اس کو ہم اور آپ نہ چھوڑیں۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسٹمر نہیں ہے، خالی ہیں، آپ ذکر پہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ۔ میری ماں بہنیں آپ لوگ بھی
سن رہے ہوں تو یاد رکھیں آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا الہ الا اللہ ان تمام اذکار کو جو ہے اس 10 دنوں میں بکثرت آپ جو ہے اہتمام کریں، اور اپنے بچے کو بھی اہتمام کرانے کی جو ہے پابندی کروائیں، صرف نہیں اپنے تک نہیں محدود رکھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کو اذکار کر رہے ہیں اور ہمارے بچے سائڈ میں جا کر موبائل چلا رہے ہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس مہینے 10 دن میں، اس اسرا ذو الحجہ کی اسرا میں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور وہی بغل میں جا کر ہمارے بچے موبائل دیکھ رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں، جبکہ وہ بچہ قرآن جانتا ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے، نماز وہ پڑھنا جانتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کو بھی ذکر و اذکار سے جوڑنا ہے، صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے۔ تو اس مہینے کے شروع کے 10 دن قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، اور قرآن میں پھر بتا رہا ہوں جس طرح سے نماز کے سلسلے میں کہا تھا کس مہینے کی شروع عشر ذی الحجہ کی میں آپ اہتمام کیجیے، قرآن کی نماز کی پابندی کیجیے، تو اسی طریقہ سے قرآن کی بھی اہتمام کیجیے پڑھنے کی۔ تو صرف یہ 10 دن ہی نہیں، پھر سن لیجیے، آپ یہی 10 دن پڑھ کے اسٹاپ مت کر دیجیے گا کچھ چھوڑنا۔ قرآن ہمیشہ پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن ہمیشہ پڑھنے کی کتاب ہے۔ آپ اپنا معمول بنا لیجئے، ایک صفحہ، ایک رکوع، ایک پارہ پڑھنے کی 24 گھنٹہ میں سے کسی وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اس 10 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقی 365 دن کے جو ایام ہے عبادت ہے اس سے زیادہ محبوب اس 10 دن کی عبادت ہے۔ تو ہم اور آپ قرآن کی بھی تلاوت کریں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے، قرآن کو اپنے آپ سے جوڑیے۔ قرآن جو قیامت کے دن شفاعت کرے گا، ہماری مغفرت کروائے گا، اصرار کر کے اللہ رب العالمین سے ہماری مغفرت کروائے گا جب ہمارا قرآن سے رابطہ ہوگا۔ جب ہمارا قرآن سے رابطہ نہیں ہوگا، قرآن ہمارے اوپر قیامت کے لیے حجتیں بنے گی۔ تو اسی لیے قرآن کی تلاوت بالخصوص اس عشرے میں ہم کریں، ویسے ہمیشہ کریں، ایک معمول بنا لیں۔ اور سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ڈبل اجر کا وعدہ کیا، ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو ٹوٹو کر پڑھتا ہے، ہچے کر کر کے پڑھتا ہے، الف لام میم الذین یؤمنون، اس طرح جو پڑھتے ہیں نا بہت سارے لوگ، اس کے لیے ڈبل ہے نیکیاں۔ جو ٹوٹو کو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں اس کے لیے ڈبل اجران، ڈبل نیکیاں ہیں، اور جو اسپیڈ میں پڑھتے تیزی میں تو اس کو نیکی ملے گا۔ تو آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہے جو قرآن پڑھ کے بھول چکے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں، طفل مکتب میں پڑھے تھے، ابھی بی اے اور انٹر تک میں کبھی تک پڑھے نہیں کیے، انٹر تک پہنچ گئے، بی اے تک پہنچ گئے، مدرسہ محمد عربیہ میں جو پڑھے تھے بس وہی پڑھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو لیے خاص کر میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے اپنے آپ کو جڑیے، کبھی کبھی قرآن کو بھی دیکھیے، قرآن کو بھی دیکھیے، تب تو قرآن آپ کے لیے بخشش کا ضامن بنے گا، نہیں تو کیسے ضامن بنے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے اس مہینے کی عشر ذی الحجہ میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کیجیے۔ صدقہ خیرات جتنا سے جتنا ہو آپ اس کو جو ہے دیجیے اور چھپا کر دیجیے۔ بہت سارے لوگ دیتے ڈھنڈولے پی دیتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو یہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ صدقہ سب سے زیادہ قبول ہے جو دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہیں، اور بائیں ہاتھ دے تو دائیں کو پتہ نہیں، چپکے سے دیجیے۔ تو اس مہینے کے اندر اپنے اڑوس پڑوس رشتہ دار میں دیکھیے کون پریشان ہے، کون مصیبت زدہ ہے، کس کے پاس پریشانی ہے، کس کے پاس دقت ہے، آپ چپکے سے جا کے مصافحہ کر کے اسے آپ دیجئے۔ اور صدقہ خیرات بالکل خاموشی سے کیجئے، دکھا کے نہیں کیجئے، دکھا کر کیجئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ریاکاری ہو جائے گا، یہ دکھلاوا ہو جائے گا، اور دکھلاوا والا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کوئی بھی عمل ہو، جس عمل میں ریاکاری پیدا ہو گیا وہ اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ وہی عبادت قبول ہے، آپ چھوٹی سی عبادت کیوں نہ کریں، راستے پہ چل کے کانٹا ہٹا کیوں نہیں دے رہے ہیں،
راستہ پہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے رہے ہیں، اس لیے ہٹا دے رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، یہ صدقہ ہے، ہمارے پیچھے آنے والے بھائی کو تکلیف نہ ہو، اس طریقے سے نیت سے ہٹا دیتے ہیں، تب جا کر جو آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا۔ لیکن اب اس لیے ہٹا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ آدمی ہم کو کہے گا بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، اس طرح سے ذرا برابر بھی کھوٹ پیدا ہو گیا دل میں تو گویا کہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو بہرحال صدقہ کرنے اس مہینے کی شروعات جو ابھی ذوالحجہ کا چل رہا ہے، صدقہ خیرات کیجیے۔ یہ ساری چیزیں تھیں جو ذوالحجہ کی فضیلت کے تعلق سے تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس فضیلت عشرے کی اہتمام کرنے کی، جس کو اذکار، عبادت، نماز کی پابندی، صدقہ خیرات کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اب میں اس کا جو دوسرا پارٹ تھا قربانی کے احکام و مسائل، اس پہ ہم جو کچھ باتیں کریں گے، زیادہ نہیں کیونکہ بہت ساری باتیں ہو چکی تھی۔ قربانی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کے تعلق سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ قربانی کی 4 طرح کی جانور ایسی ہے جس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے جو میں بتا رہا ہوں 4 چیز کیا کیا ہے۔ اگر یہ 4 چیز آپ کے جانور میں پایا جاتا ہے تو ابھی 1 ہفتہ وقت ہے، جا کے واپس کر دیں، نہیں تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابو داؤد اور مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حدیث کیا کہتے ہیں ورہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ قربانی کی جانور کی 4 طرح کے ایسے ہیں جس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ کیا ہے نوٹ کر لیجئے، اور نوٹ کرنے کے بعد جا کر ابھی دیکھیے گا جانور میں کہ یہ 4 چیز جو مولانا بیان کیے ہیں کیا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ اس کو رکھیے گا، اور اگر ہے یہ 4 چیز تو آج فوراً جا کے وہ کام کیجیے گا، اس کے بعد کوئی کام کیجیے گا، کیونکہ ابھی 1 ہفتہ ہے۔ الاوراء بین ابارھا، وہ جانور جو بھینگا پن ہو، یعنی ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہو، انہرا کر دیکھتا ہو، دیکھنے میں دقتیں ہو رہی ہو، سوج نہیں رہا ہو، اور اس کا یہ ظاہر ہو، ترچھی نگاہ سے دیکھ رہا ہو، مطلب پلک جو جھپکتا ہو، دکھنے میں تکلیف ہو رہی ہو، یہ جانور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ چاہے 50,000 کے لائے ہوں یا 80,000 کے لائے ہوں، وہ بات کی بات ہے۔ تو یہ بات۔ دوسری چیز والمریضۃ بین ومرضھا، وہ جانور جو بیمار ہو اور بیماری ان کا بالکل نمایاں ہو، بالکل دکھ رہا ہو کہ بالکل بیمار ہے، بالکل سست ہے، بیمار ہے، بخار ہے، کیا ہے، مطلب بالکل جو ہے اس کی جو ہے بیماری جو ہے اس کے اندر بالکل لائق ہے، اس کا نمایاں ہو رہا ہو، بالکل عیاں ہو، ظاہر ہو رہا ہو، بالکل سامنے دکھ رہا ہو، یہ جانور۔ اور تیسرے جو ہے والارزاء بین ذلھا، اور وہ جانور جو لنگڑا ہو، چلنے میں تکلیف ہو رہی ہو، پٹک پٹک کر پاؤں کو جو ہے چل رہا ہو، تھوڑا سا بڑا دھڑک سے گر جا رہا ہو، کمر ٹیڑھی ہو جا رہی ہو، تو اس طرح کے جانور، تو اس کا بھی لنگڑا پڑنا ہو، لنگڑا پر اگر ظاہر ہو رہا ہو تو آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ چوتھی جو ہے والکثیر التی لا تنکی، وہ جانور جو نہایت ہی کمزور ہو، لاغر ہو، دبلا پتلا ہو، ہڈی دکھ رہا ہو، چمڑا پہ گوشت کا نشان نہ ہو، ایسی جانور آپ لائے ہیں تو 4 چیز ہو گیا۔ 4 طرح کے جانور جس کی قربانی نہیں ہے۔ پھر دوبارہ نوٹ کر لیجئے، وہ جانور جو بھینگا پن ہو، یعنی آنکھ کا اندھا ہو، دیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ دوسرا وہ جانور جو بیمار ہو اور بیماری اس کو دیکھنے کا بالکل نمایاں ہو رہا ہو۔ تیسرا وہ جانور جو ہے لنگڑا ہو، نگراتا ہو۔ چوتھا وہ جانور جو نہایت ہی کمزور ہو، نہایت ہی لاغر ہو، ہڈی دکھ رہا ہو، چمڑا پہ گوشت کا ماंس کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ تو ایسی اس طرح کی 4 جانور اگر آپ لائے ہوئے ہیں اور اس 4 طرح کی جو عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہے تو آپ جانور کو واپس کر کے تو چھان بین کر کے جہاں مل جائے آپ دوسرا لائیے، نہیں تو آپ سوچیے گا دور لیا ہے، بہت مشکل سے لائے ہیں، فنا جگہ سے لائے ہیں، تھوڑا بہت نقص ہے تو کیا فائدہ؟ نقص اللہ کو قبول نہیں ہے، عیب دار قبول نہیں ہے۔ تو ایک بات میں اور کہوں تو آپ بھی عیب دار مت ہوئیے،
جس طرح سے قربانی عیبدار اللہ کو پسند نہیں، تو اپنے آپ کو بھی پاک صاف رہنا چاہیے اور جانور بھی پاک صاف دینا چاہیے۔ تو اسی لیے یہ نہ سوچئے کہ تھوڑی دقت ہے، تھوڑی بھی چلے گا، ٹنگراتا ہے، ہلکا پھلکا نگراتا ہے تو چلے گا، آپ کیا لائے اتنا دور سے لائے ہیں؟ تو یہ آپ کی مرضی، آپ کا ہے، حکم جو ہے میں نے بتا دیا، باقی آپ کی مرضی، آپ چاہیں کتنوں مہنگا لائے ہوں، یہ 4 عیب پایا جاتا ہے تو قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں عشر ذو الحجہ کی جو عبادات ہیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تمام لوگوں کو آنے والے جو قربانی ہے خلوصیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی آنے والی قربانی کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم وملک ورؤوف رحیم۔